بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم حروف معانی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ آج جس حروف کے بارے میں ہمارا سبق ہے وہ کلمہ فی یا حرف فی ہیں، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل کلمۃ فی للظرف، فی کا کلمہ یہ ظرف کے لیے ہے، یا فی کا کلمہ ظرف کے لیے آتا ہے۔ آپ نے خلاصۃ النحو کے اندر پڑھا ہوگا۔ ظرف کا مطلب، ظرف دو طرح کے آتے ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، تو دونوں کے لیے یہ آتا ہے۔ وبی اعتبار حاضل اصل، اس اصول، اس قانون کے اعتبار سے، قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے فرمایا، یعنی احناف نے فرمایا، اذا قال غصبت صوبا فی المندلی فی المندیل او تمرن فی کوثر لازماہ جمیعا۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے رومال کے ساتھ کپڑے کو غصب کیا، یا میں نے رومال میں کپڑے کو غصب کیا، یعنی جس سے کپڑے کو باندھا جاتا ہے، یعنی کپڑا یہ اس رومال کے اندر تھا، رومال سے باندھا ہوا تھا، یا پھر کہے کہ میں نے کھجور غصب کیا۔ کوسرا، کوسرا کا مطلب ہے یعنی جس میں اس کھجور کو رکھا جاتا ہے، یعنی وہ جو ٹوکرا ہوتا ہے نا، ٹوکرے کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی وہ کہے کہ میں نے کپڑا رومال کے اندر غصب کیا، یا میں نے کھجور ٹوکرے میں غصب کی، تو اب دونوں چیزیں اس پر لازم ہوں گی، یعنی کپڑا بھی لازم ہوگا زمان کے طور پر، اور وہ رومال بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح کھجور بھی اس پر زمان کے طور پر لازم ہوگی، اور کھجور جس ٹوکرے میں تھی وہ ٹوکرا بھی دونوں لازم ہوگی۔ ثم هذه الکلمۃ تستعمل فی الزمان والمکان والفعل، پھر یہ کلمہ یعنی کلمہ فی زمان، مکان اور فعل میں استعمال ہوتا ہے۔ زمان کے لیے بھی آتا ہے، مکان کے لیے بھی آتا ہے، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے حدث، جیسے کرنا۔ تو کہتے ہیں اب ہر ایک چیز کی مثالوں سے وضاحت کریں گے، زمان کی بھی، مکان کی بھی، اور فعل کی بھی۔ کہتے ہیں اما اذا اس استعملت فی الزمان بأن یقول انت طالق غدا، بہرحال اس کا جب استعمال زمان کے اندر کیا جائے بائیں طور پر، کہ کوئی شوہر کہے اپنی بیوی کو انت طالق غدا، تو کل طلاق والی ہیں، یعنی یہاں کہے کہ کل تجھے طلاق ہے۔ غدن بولتے ہیں آنے والے کل کو، شوہر نے کہا تمہیں آنے والے کل کو طلاق ہے، تو امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں فقال ابو یوسف و محمد یستوی فی ذلک حذفها و اظہارها حتی لو قال انت طالق فی غد کان بمنزلته انت طالق غدا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ اب ان کا یعنی ظرف زمان میں یہ اس کا حذف اور اس کو بیان کرنا یہ دونوں برابر ہیں۔ حذفها و اظہارها، یہ معطوف علیہ ہو کر یستوی کا فاعل بنے گا۔ ظرف زمان میں فی کا حذف ہونا یا فی کو ظاہر کرنا یہ دونوں برابر ہیں، یعنی چاہے فی کو ظاہر کر کے استعمال کیا جائے یا فی کو حذف کر کے استعمال کیا جائے، دونوں کے اندر ایک ہی معنی ہوگی، دونوں کے اندر ایک ہی حکم ثابت ہوگا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برخلاف فرماتے ہیں کہ
اگر حذف ہو تو دوسرا حکم ثابت ہوگا، اور اگر فی ظاہر ہو تو پھر دوسرا حکم ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحبین کا دونوں چیزوں کے اندر برابر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حتی لو قال انت طالق فی غدن کان بمنزلۃ قولہ انت طالق غدن، اگر کوئی بندہ یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تمہیں کل والے دن میں طلاق ہے، یا کل والے دن میں تو طلاق والی ہے، یعنی فی کا استعمال کرے، تو کان بمنزلۃ قولہ انت طالق غدن، تو یہ اس کے اس قول کے بمنزلت ہوگا کہ تو کل والے دن طلاق والی ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا، دونوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ اپنی بیوی کو کہے گا تو طلاق کب واقع ہوگی؟ کہتے ہیں یقع الطلاق کما طلع الفجر فی صورتین جمیعا، جیسے ہی طلوع فجر ہوئی تو دونوں صورتوں میں جیسے ہی طلوع فجر ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ جو دن ہے، شرعی اعتبار سے جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ ایک ہے طلوع آفتاب، سورج کا نکلنا، دوسرا ہے طلوع فجر، جسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی صبح صادق ہوگا، طلوع فجر ہوگی، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شرعی طور پر دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیونکہ فرق نہیں ہے، چاہے فی موجود ہو چاہے فی حذف ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کو جیسے ہی طلوع فجر ہوا تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نیا دن شروع ہو گیا ہے۔ اور امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں وَذَهَبَ ابو حنیفۃ رحمہ اللہ الی انہا اذا حذفت یقع الطلاق کما طلع الفجر، امام اعظم ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ جب فی کو حذف کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی جیسے ہی طلوع فجر ہوئی، جیسے ہی طلوع فجر ہو تو ویسے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کب؟ جب فی کو حذف کر دیا گیا ہو، فی موجود نہ ہو، تو پھر امام اعظم کے نزدیک بھی طلوع فجر کے ساتھ ہی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر فی موجود ہو وَإِذَا أُظْهِرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِّنَ الْغَدِّ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ، تو اور جب وہ ظاہر ہو، یعنی وہ جب موجود ہو، تو تو قائل کی مراد آنے والے کل کے کسی بھی جز میں طلاق کا واقع ہونا مراد ہے۔ تو آنے والے کل کے کسی بھی جز میں طلاق کے واقع ہونا مراد ہے، کہ جو آنے والا کل ہے، آنے والے کل کے اندر جو بھی جز ہو، کسی بھی جز کے اندر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، علی سبیل الابہام، ابہام کے طریقے پر، بغیر کسی تعین کے، ابہام کے طریقے پر تمہیں طلاق ہے، کہ کوئی وقت معین نہیں ہے، صبح کے وقت یا شام کے وقت، کوئی بھی وقت معین نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فلو لا وجود نیت یقع طلاق باول الجزء لعدم مزاحم له، اب اس کے اندر پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں، اس کی نیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پہلے تو اس نے ابہام کے طریقے پر کیا نا کہ تمہیں آنے والے کل میں طلاق ہے، فی کا استعمال کیا، تو امام اعظم کے نزدیک یہ آنے والے کل کے کسی جز کے اندر کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے دماغ میں، اس کی نیت میں کوئی وقت ہو کہ میں تمہیں شام کے وقت لا دیتا ہوں، یا پھر دوپہر کو یا صبح کو دیتا ہوں، تو اب اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر جیسے ہی طلوع فجر ہوگی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ فلولا وجود النیت یقع طلاق باول الجزء، اگر نیت نہ ہو تو طلاق دن کے پہلے جز سے ہی واقع ہو جائے گی، یعنی وہ کیا ہے؟ دن کا پہلا جز طلوع فجر، طلوع فجر سے ہی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی اگر نیت نہیں ہے۔
لعدم المزاحم لہو، اس کے مزاحم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مزاحم کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والا، جھگڑا کرنے والا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یعنی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے خلاف ہے، یعنی دن کے پہلے جز کے اندر طلاق واقع ہونے کے یہ برخلاف ہے کہ اس کی نیت ہے، اس کی نیت تو شام کے اندر طلاق دینے کی، اور ہم اس کو دن کے پہلے جز میں طلاق دے دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مزاحم موجود ہے، کہ مزاحم کہے گا کہ میں نے تو نیت کی تھی شام میں اور تم پہلے جز میں دے رہے ہو، تو یہ درست نہیں ہو جائے گا۔ ہاں اگر نیت نہیں ہے تو اب کوئی مزاحم موجود نہیں ہے، کسی مزاحم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی جز کے اندر اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر نیت کی تو ولو نوا آخر النہار صحت نیت ہو، اور اگر دن کے آخر کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہوگی، یعنی وہ کہا کہ اگر وہ دن ختم ہو جائے تو پھر تمہیں طلاق ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی نیت صحیح ہوگی، تو جیسے ہی دن ختم ہوگا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ دن کا اعتبار بھی کیا جائے گا کہ دن کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے، تو دن کی شروعات طلوع فجر سے ہوتی ہے شرعی اعتبار سے، اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے، دن کب ختم ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب امام اعظم اور امام اعظم کے نزدیک جو فرق تھا فی کو ذکر کرنے اور فی کو ظاہر کرنے کے متعلق، تو اس کے متعلق اور مثال بیان کرتے ہیں۔ دوسری مثال، پہلی مثال کے اندر حاجی تو یہاں اختلاف پر بیان۔ مفتی بھی کا قول کون ہے، امام اعظم کا یا صاحبان کا؟ صاحبین، صاحبین کا۔ جی دوسرا یہ آپ لو نواخرا، یہ مفعول ہے؟ ہاں، آخر النہار، جی صحیح ہے۔ اگر اس بندے نے نیت کی جی دن کے آخر کی تو نیت اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مثال بیان کرتے ہیں، وہ مثال و ذالک فی قولک، اور اس کی مثال یعنی حذف اور ذکر کرنے میں جو فرق ہے امام اعظم کے نزدیک اس کی مثال بیان کرتے ہیں، فی قول الرجل ان صمت شہر فانت قضا، بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر میں پورے مہینے کے روزے اگر میں نے مہینے کے روزے رکھے تو فانت طالقن فانت قضا، تو تم ایسی ہے، یعنی فانت طلاقن مثلا، یہاں کہے کہ اگر اسی طرح غلام کے بارے میں کہے کہ اگر میں نے مہینے کے روزے رکھے تو میرا غلام آزاد ہے، یہاں کہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے یا تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوا ہے، فی کا ذکر نہیں ہے، ان سمت شہر، اب شہر جو ہے یہ ظرف زمان ہے، تو اس سے پہلے فی نہیں آیا، یعنی فی حذف ہے، تو فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى صَوْمِ الشَّهْرِ، تو اب یہ پورے مہینے کے روزوں پر واقع ہوگا، کہ اگر وہ بندہ پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، یا پھر اس کا غلام آزاد ہو جائے گا جو اس نے کال کیا ہے۔ ولو قال، اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ ان صمت فی الشہر فانت قضا، یعنی فانت طالق، اگر وہ فی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے مہینے میں روزہ رکھا، اگر میں نے مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے، تو یقع ذلک علی الامساک ساعۃ فی الشہر، تو اب مہینے میں ایک بھی ساعت، ایک بھی گھڑی وہ رکے رہا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ روزے کی تعریف کیا ہے، صوم کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے شرعی طور پر۔ لیکن اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی کے اعتبار سے صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، یعنی رکنا،
تو اگر اس نے کہا کہ میں نے اگر مہینے میں روزے رکھے، فی کا استعمال کیا، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مہینے میں کسی بھی گھڑی وہ رکے رہا کھانے سے، پینے سے، یا پھر جمع سے، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر فی استعمال ہوا ہے، اور فی جو ہے وہ کسی بھی جز کے اندر ہوگا۔ بے شک وہ پورے اب دن آج کا روزہ نہ رکھے، 2 4 5 گھنٹے ہاں رکا رہے۔ جی جی، اگرچہ 5 6 گھنٹے یا ایک ہی گھڑی، جی صحیح۔ یعنی وہ اگر مسلسل کھاتا پیتا رہے اور جمع کرتا رہے تو ہی بچ سکے گا، اور یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گا بہر صورت۔ ٹھیک ہے، تو یہ فی کا پہلی چیز تھی، یعنی فی زمان کے لیے آتی ہیں، اور اس کے اندر فی کو ذکر کیا جائے یا فی کو حذف کیا جائے، اس کے اندر اختلاف کو بھی بیان کیا۔ اب دوسری قسم بیان کرتے ہیں، فی مکان کے لیے بھی آتی ہیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ فِي الدَّارِ وَفِي مَكَّةَ۔ بہرحال فی کا استعمال مکان کے اندر، تو اس کی مثال کسی شخص کا قول ہے کہ تو طلاق والی ہے گھر میں، یا تجھے گھر میں طلاق ہے، یا تجھے مکہ میں طلاق ہے، مکۃ المکرمہ میں تجھے طلاق ہے، یا کوئی اور شہر کا ذکر کرے کہ تجھے کراچی میں طلاق ہے، تمہیں لاہور میں طلاق ہے، تو کسی بھی شہر کو معین کریں مکان کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ یکون ذالک طلاقا علی الاطلاق فی جمیع الاماکن، تو تمام جگہوں میں علی الاطلاق طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بیوی کہیں پر بھی ہو، چاہے کراچی میں ہو نہ ہو، چاہے مکے میں ہو نہ ہو، چاہے گھر میں ہو نہ ہو، تو علی الاطلاق اس کو فی الحال ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ جو طلاق ہے نا، وہ طلاق کے لیے یہ چیزیں ظرف بننے کا صلاحیت نہیں رکھتی، چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، تو جو مکان ہے وہ مکان طلاق کے لیے ضرب بننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی۔ نیچے بین سطور لکھا ہوا ہے ان میں نمبر ایسے الل، آتا ہے۔ ہاں، تو کیا ہوگا کہ اس کو فی الفور اور فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آگے کہتے ہیں وباعتبار معنی ظرفیت قلنا، ظرفیت کی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا، یعنی ہم اناف نے کہا کہ اذا حلف علی فعل او اضافته او اضافه، یہاں اس کو فعل بنائیں، اذا حلف علی فعل واضافه الى زمان او مکان، اذا حلف علی فعل واضافه الى زمان او مکان، کسی بندے نے کسی کام کے کرنے پر حلف اٹھائے کہ میں فلاں کام کروں گا، یعنی میں فلاں شہر کے اندر، فلاں جگہ کے اندر، فلاں مقام کے اندر میں فلاں کام کروں گا، یا پھر وعدافہ الی زمان، اور اس فعل کو منسوب کیا زمان کی طرف یا پھر مکان کی طرف، تو فإن كان الفعل مما یتم بالفاعل، تو فعل اگر ایسا ہو کہ جو فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اگر اس نے کسی قسم پر قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، اور اس فعل کو کسی زمان یا مکان کی طرف کیا کیا ہے، جو ہے وہ اس کی اضافت کی ہے کہ میں فلاں شہر کے اندر یہ کام کروں گا، تو اب وہ جو کام ہے، جس کام کی اس نے قسم اٹھایا ہے، تو اب اگر وہ کام ایسا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، فاعل کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے اندر مفعول کی محتاجی نہیں ہوتی، یعنی صرف فاعل کے ذریعے ہی وہ پورا ہو جاتا ہے،
تو یشترط کون الفاعل فی ذالک الزمان او المکان، تو اب فاعل کا اس زمان یا اس مکان کے اندر ہونا شرط ہے، جس مکان یا جس زمان کے اندر اس نے فعل کی اضافت کی ہے اور اس فعل کا قسم اٹھایا ہے، تو اب اس فعل کے فاعل کا اس زمان یا اس مکان کے اندر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدِّي إِلَى مَحَلٍ، اور اگر فعل ایسا ہو کہ جو محل کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کا مفعول بہ بھی آتا ہے، صرف فاعل نہیں آتا بلکہ مفعول بہ بھی آتا ہے، یعنی اس فعل کا اثر مفعول بہ تک بھی پہنچتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو یشترط کون المحل فی ذالک الزمان والمکان، تو اب محل کا بھی اس زمان یا اس مکان کے اندر ہونا شرط ہے، تو اب اس محل کا بھی اس زمان یا مکان کے اندر ہونا شرط ہے، لأن الفعل انما يتحقق باثره واثره في المحل، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ اپنے اثر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ اپنے اثر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اور وَأَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ، اور اس کا اثر محل میں ہوتا ہے۔ اگر مارنے کا فعل ہے تو مارنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کسی نہ کسی محل پر ہوگا، کسی نہ کسی مفعول پر ہوگا۔ کہا جائے گا کہ زید نے مارا، اب زید نے کس کو مارا؟ اب اس کے اندر فعل کا جو اثر ہے وہ نہیں ہے، تو اگر کہا جائے کہ زید نے بکر کو مارا، تو اس کے اندر جو فعل کا اثر ہے وہ محل پر ہے، یعنی مفعول پر ہے، تو جو فعل کا اثر ہوتا ہے وہ محل کے اندر ہوتا ہے، تو محل کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال محمد رحمہ اللہ فی جامع القبیر، اگر امام محمد فرماتے ہیں جامع کبیر کے اندر کہ اذا قال ان شتمتک فی المسجد فکذا، کہ اگر کسی بندے نے کہا کسی شخص کو کہ میں نے اگر تمہیں مسجد کے اندر طلاق دی تو ایسا ہے، فقضا کے بعد اوپر لکھا ہوا ہے فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہے، یا پھر وہ کہے کہ تو میری بیوی کو طلاق ہے، میں نے اگر تجھے مسجد میں گالی دی تو میری بیوی کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فشتمہ وهو فی المسجد والمشتوم خارج المسجد، تو اس نے اس کو گالی دی اس حال میں کہ یہاں پر واو حالیہ ہے، وہ ہوا فی المسجد، وہ جو گالی دینے والا بندہ ہے وہ مسجد میں تھا، والمشتوم خارج المسجد، اور جس کو گالی دی جا رہی تھی وہ مسجد کے باہر تھا، تو یحنسو، تو وہ بندہ حانس ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ شاتم کا اور مشتوم کا دونوں کا ایک ہی جگہ میں ایک ہی ظرف میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو فعل ہے اس کی نسبت کی گئی ہے مکان کی طرف، تو مکان کے اندر اس فعل کا اثر بھی ہوگا، تو فاعل کا اور مفعول کا دونوں کا اس کے اندر، اس زمان کے اندر، اس مکان کے اندر ہونا ضروری ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک باہر ہو تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، جیسے کہ مسجد میں وہ شاتم تھا اور مشتوم مسجد سے باہر تھا، تو وہ حانس ہو جائے گا۔ کیونکہ لوجود اس نے شرط شاہ جی کہا مسجد میں گالی دی ہے، ہاں تو اگر اس نے باہر گالی دی تو پھر بھی وہ انسا ہو جائے گا۔ نہیں، پھر نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیق ہے یہ مکان کے ساتھ، باہر گالی دی تو نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد ہے ایک لیکن بلند جس کو گالی مرتبے دی وہ باہر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں نہیں، وہ مسئلہ وہ باہر ہو، یعنی یہ پہلی جو صورت تھی نا اس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فشمت ہوا فی مسجدی، اچھا یہاں تک ہے۔ نہیں، یہ یہاں تک ہے، یہاں نس تک ہے، اس کے اندر جو ہے نا دو صورتیں پہلے میں نے بیان کی نا، کہ جو
ایک ہے فعل کا اثر صرف فاعل تک خاص ہو، مفعول تک، مفعول کے بغیر بھی وہ آ سکتا ہو، جی جی تو یہ اس کی صورت ہے کہ اب فاعل کا ہونا صرف اس مکان کے اندر ضروری ہے، اگر مفعول بھی نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ حانس ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فشتمہ، تو اب اس نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں مسجد کے اندر گالی دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاعل ہے، گالی دینے والا ہے، اس کا مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر وہ مسجد میں ہوا اور گالی دی تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مسجد کے اندر طلاق دی ہے، اگرچہ وہ جو مشتوم ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے، وہ اگرچہ مسجد سے باہر ہے، تو پھر بھی اس کو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ حانس ہو جائے گا، اور اس کا غلام یا اس کی بیوی طلاق یافتہ ہو جائے گی۔ اب اس کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولو کان الشاتم خارج المسجد والمشتوم فی المسجد لا یحنس، اگر وہ گالی دینے والا بندہ مسجد سے باہر ہو اور جو مشتوم ہے یعنی جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ مسجد میں ہو، تو لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ المتکلم لعدم شرط الحنس وهو وجود الشاتم فیہ، کیونکہ اس کے اندر حنس کی جو قسم کے ٹوٹنے کی جو شرط ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ہے شاتم کا اس مسجد کے اندر ہونا۔ ٹھیک ہے؟ اس شاتم نے کہا جس نے گالی دی، ہوں، یہ فاعل ہوگا نا شاتم؟ ہاں شاتم فاعل ہوگا۔ اور اس نے کہا مشتوم نا ہے کہ جو یہ مفعول۔ اگر میں نے تجھے گالی دی مسجد میں، یعنی میں گالی دینے کی وقت مسجد میں ہوا، تو تجھے طلاق ہے، تو میری بیوی کو طلاق ہے، یا جو ہے وہ میرا غلام آزاد ہے۔ تو اس کے اندر جو شتم کی جو نسبت ہے، یہ جو فاعل ہے، اس کا اس ظرف کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جی صحیح۔ اب آگے کہتے ہیں ولو قال ان ضربتک او شجعتک فی المسجد فقضا، اب اس کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ مفعول پر بھی اس کا اثر ہو۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے کہا کہ میں نے اگر تجھے مارا، یا میں نے تجھ پر تیرے سر پر جو ہے وہ کچھ مارا، شجاعتو کا مطلب ہے الضرب علی الراس، سر پر کسی چیز کو مارنا، تو اگر میں نے مسجد میں تجھے مار دی، یا پھر میں نے مسجد کے اندر سر پر تمہیں چوٹ لگائی، تو فقضا یعنی میرا غلام آزاد ہے، تو یشتری تو کون المدروب والمشجوج فی المسجد، تو اب مدروب کا اور مشجوج کا مطلب کیا ہے کہ جس کے سر پر مارا جائے، تو دونوں کا اب مسجد میں ہونا شرط ہے۔ کیونکہ ضرب کا جو اثر ہے وہ مفعول پر ہوتا ہے، اسی طرح سر پر کسی کو چوٹ دینا، یہ بھی اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ مفعول پر ہوتا ہے، تو اب وہ مفعول کا مکان میں ہونا، مفعول کا مسجد میں ہونا، یہ شرط ہے۔ ولا یشترط کون الضارب والشاج فیہ، تو اب ضارب کا یعنی مارنے والے بندے کا یا چوٹ لگانے والے بندے کا مسجد میں ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ اگر فعل ایسا ہو کہ جو فاعل کے ساتھ آتا ہو، اس کا کوئی مفعول یعنی مفعول پر اس کا اثر نہ ہوتا ہو، اور اگر فعل ایسا ہو کہ مفعول پر بھی اثر ہو، اگر صرف فاعل کے ساتھ اس کا اثر ہو، فاعل تک کی اس کا اثر محدود ہو، تو اب فاعل کا مکان کے اندر ہونا شرط ہے، اور اگر فعل ایسا ہو کہ اس کا اثر مفعول تک بھی جاتا ہے، تو اب مفعول کا اس مکان کے اندر ہونا ضروری ہے، فاعل کا ہونا یہ شرط نہیں۔ اگر فاعل مکان سے باہر بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہے ہیں مسائل؟ جی جی، اس کو ایک چلیں، دفعہ سننا پڑے گی آپ کی ویڈیو جو ہوگی نا دوبارہ انشاءاللہ۔ جی جی، انشاءاللہ تعالی
چلیں پھر اس کو یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آگے اسے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے.